السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میں یہ ذمہ دار مسند خانقاہ صابریہ قدسیہ حیدرآباد دکن سے آپ تمام کے درمیان میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں، مشائخ دل کے طبیب ہوتے ہیں اور نسبت بندے کو کن کن مقام پر کام آتی ہے اور اس کی ساتھ ہمیشہ کے لیے نسبت کا جو فیض ہے کس طریقے سے اس کی زندگی میں اور آخرت میں رہتا ہے، اس کے اوپر میں آج آپ تمام سے ہم کلامی کے لیے حاضر ہوں۔ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک زندگی میں جو کچھ بھی مجھ سے ٹوٹی پھوٹی خدمت لے رہا ہے، اسے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان واقعات کو آپ تمام تک پہنچانے کا جو ہمارا مشن مقصد ہے خانقاہ کا، وہ یہی ہے کہ انسان عاجزی انکساری کا پیکر بن کر اپنی زندگی کو نسبت میں گزارے، جس سے اس کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دنیا میں وہ نفرتوں سے دور رہے گا، نسبت میں محبت میں آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں قرب کا مقام حاصل کر لے گا۔ الغرض محترم سامعین کرام، میرا جو مقصد ہے آپ تمام کے درمیان میں ان واقعات کے حوالے سے کہ اللہ پاک زندگی میں جب تک موقع عنایت فراہم کرے، ہم کوشش کریں آپ تمام کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے ہو دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کے لمحات کو غنیمت جان کر خدمت کر لیں۔ محترم سامعین کرام، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ تمام کے درمیان میں، وہ مشائخ دل کے طبیب ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان میں گفتگو کروں اور نسبت کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ علم عمل ایک جگہ تک آ کر رہ جاتا ہے، لیکن نسبت انسان کے ہر مقام پر کام آتی ہے۔ اس کا واقعہ مثال کے طور پر آپ تمام کی خدمت میں پیش ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذات گرامی ہیں صاحب مثنوی، جن کے بارے میں آج اس کائنات میں ذرہ ناچیز کیا بیان کر سکتا ہوں۔ ان کی ہستی، ان کی شخصیت کے بارے میں پوری کائنات کے اندر حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پوری کائنات حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہے، لیکن جب آپ نسبت میں نہیں تھے، صرف علوم و فنون میں ماہر تھے، بہت زیادہ پڑھے ہوئے تھے، اپنی زندگی میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایسی تحریریں ماشاءاللہ آپ نے تحریر فرمائی، ایسی کتابوں کو آپ نے تصنیف فرمائی، ایسی کتابیں لکھی، رہتی دنیا تک آپ تمام کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ مثنوی شریف کا ہی اگر ہم ذکر کریں تو یہ وہ منفرد کارنامہ اس روئے زمین پر آپ نے انجام دیا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ سے لیا۔ یہ خدمت جو آپ نے مثنوی شریف تصنیف فرمائی، بڑی معرکۃ العراء کتاب ہے، کئی جلدوں میں یہ ہمیں ملتی ہے، آج دستیاب ہے۔ جو حضرات پڑھنے میں فارسی میں فن رکھتے ہیں یا اس کے اردو تراجم اگر میسر آ جائے، یہ دستیاب ہیں۔ اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری نسبت کے اندر بڑی لذت کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ معزز سامعین کرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور گزرا ہے پڑھتے ہوئے، یعنی جب آپ عالم بن گئے، علوم و فنون آپ کے سینے میں ماشاءاللہ مزین ہو گئے، لیکن نسبت نہ تھی آپ کے پاس، تو آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے دربار میں ایک کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا ہوتا
کسی بھی موضوع پہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا فوراً آپ اپنے پاس جو کتابیں دستیاب ہوا کرتی اس میں سے فوراً جواب دے دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دربار میں بڑے بڑے علماء وقت کے محدثین آتے اور اپنے سوالات لے کر آتے، بڑے سے بڑا کٹھن سوال، مشکل سے مشکل سوال لے کر آتے اور اپنے سوالات حل کر کے وہاں سے وہ رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس دفتر کے اندر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک میلا کچلا لباس پہن کر اللہ کے کامل ولی فقیرانہ لباس زیب وطن کر کے ہوئے آپ کی مجلس میں آئے، تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب بندہ آج میری محفل میں آ گیا ہے، فقیرانہ حال ڈالا ہوا ہے، مزاج بھی الگ الگ نظر آتا ہے، میلے کچلے کپڑے پہن کر یہ ہماری مجلس میں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بابا یہ سب کیا ہے؟ یہاں پر تو پاک و صاف لباس پہن کر بڑے بڑے علماء آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں، آپ یہ لباس یہ حالت ڈال کے یہ کیا ہے سب؟ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی سے وہ بزرگ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ یہ سامنے یہ سارا کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ جو کتابیں آپ کے روبرو دستیاب تھی، رکھی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا عظیم ذخیرہ تمام کتب کا آپ کے نگاہوں کے روبرو تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جی یہ وہ ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے۔ لہجے میں تھوڑا سا آپ کے بدلاؤ تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، بہتر ہے کہ تم ان بارے میں نہ پوچھو۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے نہ جانے کون سا کلمہ کہا، راویوں نے لکھا کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کہا، جیسے ہی اللہ کہنا تھا وہ ساری کی ساری کتابیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کتابیں خاکستر ہو گئی، مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بابا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے ان کی غلامی اختیار کی، ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جو فقیرانہ انداز میں تشریف لائے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، مولانا جلال الدین رومی سرکار کی وہ کوئی اور نہیں، حضرت شمس تبریز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ کتابیں، علم ایک جگہ رہ گیا، لیکن آخر میں جو کام آئی وہ نسبت کام آئی، وہ فقیر کی نگاہ کام آئی، وہ بزرگان عظام کا وسیلہ کام آیا۔ ایک اور مثال ہے محترم سامعین کرام، میں آپ تمام کے لیے دیتا چلوں کہ ہارون رشید یہ بادشاہ، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس بادشاہ کو نہ جانتا ہو۔ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے یہ بادشاہ ہارون رشید۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ان کی ملکہ کا نام تھا زبیدہ خاتون۔ تو اس واقعے کو یہ بادشاہ کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشہور زمانہ کیوں ہوا۔ ان کو عراق میں حضرت بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ نے ریت میں گھر بنا کر، آپ کا یہ معمول تھا کہ 10 دینار میں زبیدہ خاتون نے گھر خرید لیا، تو اسے وہ گھر کو آپ نے دریا میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ وقت نے پوچھا اپنی اہلیہ سے، بادشاہ ہارون رشید نے، کہ اہلیہ تم نے اس طریقے سے دینار خراب کیوں کیے؟ کسی غریب کو دے دیتی بہتر تھا، یہ فقیر کی باتوں میں کیا آئی ہے؟ تو حضرت بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس طریقے سے معتقدہ تھی بی بی زبیدہ خاتون کہ اس نے کہا کہ میرے پیسے تھے، جو میں نے چاہا وہ کر لیا۔ بہرکیف پھر رات میں بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا عالی شان جنت میں شاندار محل بنا ہوا ہے، اور چاہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ محل کے اوپر لکھا ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ محل زبیدہ خاتون کا ہے۔ تو بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ محل میں بھی داخل ہوں، تو فرشتے روک دیتے ہیں۔ تو آپ یعنی جو بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو جنت میں گھر دیا، حکایت کے طور پر یہ واقعہ آیا ہے کہ پھر وہ بادشاہ وقت نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، 10 دینار میں نہیں بلکہ 10,000 دینار اس کی قیمت ہو گئی تھی۔ تو پھر بادشاہ ہارون رشید نے وہ بزرگ سے پوچھا، بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بات کیا ہے؟ میری اہلیہ کو تو آپ نے 10 دینار میں دیا اور میرے لیے 10,000 دینار۔ تو بادشاہ وقت سے آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ہارون رشید، دراصل بات یہ ہے
کہ جو تیری اہلیہ نے سودا کیا تھا وہ بن دیکھے کیا تھا، اب تو دیکھ کر آ رہا ہے جنت میں اپنی بیوی کا محل، اس لیے قیمت اس کی 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک دن کا واقعہ ہے، بادشاہ ہارون رشید نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم بہت زیادہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے سے تو زیادہ خوبصورت چاند بھی نہیں۔ تو آج کے زمانے کی کوئی کالی کلوٹی بھی بیوی ہو، شوہر اگر تعریف کرے تو وہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بادشاہ وقت ملکہ زبیدہ خاتون کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم بڑی حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو۔ تو یہ سننے کے بعد اہلیہ ملکہ زبیدہ خاتون نے کہا کہ ہاں واقعی میں خوبصورت ہوں، واقعی میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، قرآن سے ثابت کر دینا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، اگر قرآن سے تم نے ثابت نہیں کیا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ دیکھیے، پہلے تعریف بھی کی بادشاہ وقت نے، پھر ایسے الجھن، ایسے آزمائش، ایسے مشکل، ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ اگر تم ثابت نہ کر سکو کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کیا قیامت برپا ہو گئی ملکہ زبیدہ خاتون پہ۔ اس طریقے سے شب و روز بڑی تکلیف میں، غم کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ 1 ہفتہ مکمل ہونے والا تھا، بس 1 دن باقی تھا کہ اگر ثابت نہ کر سکی زبیدہ خاتون تو اس کا طلاق ہو جائے گا۔ تو ہر ایک جگہ، ہر ایک مقام پر اس نے اپنے سوال کا یعنی حل تلاش کیا کہ جو بادشاہ نے کیا تھا کہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں، حسین ہوں، جمیل ہوں۔ اب یہ ہر ایک سے دنیا میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ آخری میں خیال آیا کہ میرے شیخ محترم پیر و مرشد بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے میری نسبت ہے، شاید ایسے وقت پر، ایسے مقام پر وہ میرے کام آئیں گے۔ یہ سوچ کر بادشاہ وقت کو لے کر وہ سرکار بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ سرکار، میں میرے جوڑے سے میرے شوہر کے ساتھ آخری بار آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آج میرا طلاق ہو جائے گا، آج میں میرے شوہر سے جدا ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، میری بیوی تم حسین و جمیل ہو۔ تو میں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ میرے شوہر تم کہہ رہے ہو تو میں واقعی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اسی وقت، اسی لمحے میرے شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تم نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو اسی وقت تبھی تم میرے نکاح میں رہ پاؤ گی، اگر تم نے ثابت نہیں کیا قرآن سے کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا ہے میرے سرکار، میرے پیر و مرشد، میں نے ثابت نہیں کیا اور نہ میں کر سکی اور نہ میں کر سکتی ہوں، تو آج ہمارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں بیٹے رک جاؤ، اس کا جواب تمہارا پیر دینے کے لیے بھی ہے، میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا تمہارے شوہر کو کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حیران اور پریشان ہو کے رہ گئی ملکہ زبیدہ خاتون۔ اور آپ بھی غور کریں محترم سامعین کرام، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں پر پیر کس طریقے سے کام آ رہے ہیں۔ خدا را آج بھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل نسبت حضرات ہیں جو زندگی میں بھی کامیاب ہمارے لیے سبب بنتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں اہل نسبت حضرات، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ الغرض محترم سامعین کرام، آپ نے بادشاہ ہارون رشید سے وضو کروایا، بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے۔ پھر جب وہ وضو کر کے آ گیا تو آپ نے کہا کہ سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرو۔ اس نے تلاوت کرنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ جس طریقے سے پوری سورہ والتین والزیتون کی بادشاہ وقت نے تلاوت کی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں بھی پڑھتا ہوں، سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا سن لو اے بادشاہ وقت۔ میں نے تم سے پہلے تلاوت کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ تمہیں بہترین طریقے سے اگر یاد ہوگا تو پھر میں جب سناؤں گا تو تم میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، غلط ہے یا صحیح، آپ خود چیک کر لو گے۔ آپ نے کہا نہیں حضرت آپ سنائیے۔ تو حضرت بہلول مجذوب دانا نے تلاوت شروع کی۔ آپ نے پہلا جملہ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو خوبصورت بنایا ہے، خدا کی قسم محترم سامعین کرام، وہ بادشاہ وقت نے روک کر کہا کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، کوئی دوسری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ تلاوت کی، کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ معزز سامعین کرام، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی، یعنی اس کا ترجمہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس مکہ شہر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
چلا اور پھرا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو آپ نے کہا کہ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے قمر کو حسین و جمیل خوبصورت بنایا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا نہیں، نہ تو سورج کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، نہ تو اللہ نے چاند کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو بہل المجذوب دانا نے کہا کہ پھر پڑھ کے بتا کہ صحیح آیت کیا ہے، لقد خلقنا الشمس اور لقد خلقنا القمر نہیں ہے تو ہے کیا قرآن میں؟ تو بادشاہ نے تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر بنایا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھ لے اے بادشاہ، نہ تیری اللہ رب العزت نے کس طریقے سے قرآن پاک میں واضح فرمایا، تیری بیوی کے کہنے کے مطابق تو نے کہا کہ قرآن سے جواب دیں، تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، سورج سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو دیکھ لے، نہ اللہ نے سورج کو خوبصورت بنایا ہے، نہ اللہ نے چاند کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جیسے ہی بادشاہ ہارون رشید نے سنا تلاوت، وہ سننے کے بعد وہ معزز سامعین اکرام چمک کر رہ گیا اور فوراً روتے ہوئے حضرت بہل المجذوب دانا کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ واقعی حضرت بڑا نرالا آپ کا مرتبہ ہے، بڑی اونچی شان ہے، آپ کے علاوہ یہ جواب ہمیں کوئی اور نہ دے سکتا تھا، آج آپ نے ہم دونوں کو جدا ہونے سے، طلاق ہونے سے بچا لیا۔ تو اندازہ کریں محترم سامعین اکرام کہ ایسے مقام پر جہاں زندگی اجڑنے کا معاملہ آ کر رکا ہوا تھا، اس کو بھی کتنے آسانی کے ساتھ بہل المجذوب دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرما دیا۔ تو پیر اور نسبت دیکھیے کس کس مقام پر کام آتی ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ آپ تمام کے درمیان میں کہ مشائخ جو دل کے طبیب ہوتے ہیں وہ یہی کہ کس کا کہاں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کس کے اندر کتنی انا ہے، کس کے اندر کتنی دنیا داری بسی ہوئی ہے، یہ جان کر اس کو جو چاہیے وہ ڈوس، وہ غذا، وہ نسبت کی شراب پلاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ دونوں واقعات سے بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ علم اور بات ہے، فیض اور بات ہے، علم دنیا اور بات ہے، نسبت روحانیت اور بات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی دیکھیے سارا علوم رکھنے کے بعد بھی شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آنا پڑا نسبت کے لیے۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، جب تک میں مولوی تھا میں ہرگز اس وقت تک حق شناسائی کے جانب نہیں پہنچ سکا اور مشہور نہ ہو سکا۔ پھر فرماتے ہیں از غلام شمس تبریزی نشد، کہ اس وقت مولانا روم صاحب نجات ہو گیا، نجات پانے والا ہو گیا جب شمس تبریز کی غلامی ملی۔ علم کے بعد بھی شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ضروری تھا، وہ غلامی سے آپ مشہور ہوئے۔ ماشاءاللہ آج بھی ان کی کتابیں ہر ایک اہل دل کے لیے، ہر ایک صوفی کے لیے، ہر ایک سلسلے کے چاہنے والوں کے لیے، اس راہ پر چلنے والوں کے لیے، ان راہوں کو طریقت کی اختیار کرنے والوں کے لیے مشعل راہ مثنوی شریف۔ معزز سامعین کرام آخر میں پھر آپ یہ بھی بات کو غور کر لیں جو بادشاہ ہارون رشید اور بہل المجذوب دانا اور اس کی اہلیہ یعنی بادشاہ ہارون رشید کی زبیدہ خاتون کے درمیان میں جو معاملہ پیش آیا، دیکھیے کوئی معاملہ یہ مسئلہ حل نہ کر سکتا تھا، ایسے مسئلے کو بھی پیر و مرشید نے ہی، اہل نسبت ہی نے اس کو حل کیا۔ ایسے ہی ہستیوں سے اللہ پاک اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کوئی نئے موضوع کا انتخاب کر کے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں آخر میں پروردگار عالم اگر اس کے اندر کچھ لغزش کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہو اپنی وسیع رحمت کی برکت سے معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کو بزرگان اعظام کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہر ایک سے محبت کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہر ایک کے لیے ہمارے دلوں میں محبتوں کو اجاگر فرما، ہر ایک کے لیے آپس میں درمیان میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ پروردگار سب کا خیر چاہنے والوں کو پروردگار ہم تمام کو وہ بندوں میں شامل فرما جو ہر ایک کا خیر چاہتے ہیں، ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ گروہ جس کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس میں ہم تمام کو حصہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو میرے مولا تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔